اچھا فہد، جی یہ جتنے بھی جانور یہاں موجود ہیں اس وقت، جی ٹھیک ہے، ان جانوروں کی پیدائش بھی یہیں ہوئی ہے جی بالکل کسی فارم ہاؤس میں، یہیں اور پہ ناظرین محترم ان جانوروں کی پیدائش یہیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد انہیں آج قربانی کے لائق جب یہ ہو گئے ہیں تو یہاں کھڑا کیا گیا ہے۔ ہم ناظرین کو اپنے دکھاتے بھی چلیں کہ دیکھیے ایسے تمام صحت مند جانور ہیں کہ جو قربانی کے انتظار میں ہیں کہ کون دنیا کے کس ملک سے، کس اسٹیٹ سے یہ انہیں خریدے گا اور اللہ کی راہ میں یہ قربان ہو جائیں گے۔ بالکل ناظرین، زندگی میں ہم اور آپ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کو شاندار بنا دیا جائے، لیکن ہماری اور آپ کی یہ کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ زندگی کو شاندار سے مزید شاندار بنا دیا جائے۔ پروردگار کے بندوں کی ضرور دلجوئی کرنی چاہیے، اللہ کے ان بندوں کی ضرور حالات کو معلوم کرنا چاہیے کہ کون مدد کا مستحق کہاں پر ہے، اور اگر ممکن ہو تو مدد کے لیے ضرور ان کے پاس اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ بھیجیں۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے، اللہ چاہے کائنات کی ہر شے کو سرفراز کر دے، لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ کیا کہاں کتنا دینا چاہتا ہے، کن سے امتحان لے رہا ہے، کن سے کیا گفتگو جاری ہے، یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ بس اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں جو زندگی اللہ نے دی ہے، اس زندگی میں اگر احساس موجود ہے تو ہم اس دنیا میں باقی ہیں۔ اگر احساس ختم ہو گیا ہے تو پھر اس بے جان زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں کہ جس زندگی کو ہم گزاریں۔ احساس سب سے بڑی چیز ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ، کیا فرماتے ہیں؟ بالکل علی بھائی، بالکل بجا فرمایا آپ نے، اور ان جانوروں کی جو افزائش ہے، جو پرورش ہے، بالکل اسی طریقے سے کی جاتی ہے جس طریقے سے ہم لوگ اپنے گھر میں جانور پالتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ جی، اور یہ ہوتا وہ اسی وجہ سے کیونکہ علی بھائی مجھے لگتا ہے یہ امانت ہے ہمارے پاس، یہ بے شک، ایک تو قربانی کی امانت، یہ بے شک آپ نے بالکل 100% صحیح کی بات کہ یہ امانت ہے، بے شک، اور یہ ڈونر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ایک انہوں نے قربانی کی ایک اتنی بڑی ذمہ داری احساس کو سونپی ہے، تو ان کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ویکسینیشن وغیرہ، اور ان کے جو چارے کا ہوتا ہے خاص طور پہ، اور کوئی بیماری ان کے قریب نہ ہے، وہ زیادہ مین چیز ہوتی ہے۔ یار کیا عجیب بات ہے، ابھی آپ نے بات کی تو میرا ذہن اسی جانب چلا گیا۔ جی ناظرین، یہ جتنے جانور اس فارم ہاؤس میں کھڑے ہیں، یہاں ہیں، یہاں ہیں، وہاں ہیں، وہاں ہیں، وہاں ہیں، یہ پورے سال 2 سال یہاں پلتے رہے ہیں، لیکن یقین کریں فہد، جی علی بھائی، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس جانور پر کس کا نام لکھا کیا ہو بات ہے، کہ کون اللہ کی راہ میں قربان کرے گا ان جانوروں کو۔ کس کا حصہ ہے کسی کو نہیں پتہ۔ یس، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بے شک علی بھائی، یہ اللہ کے ہی کی کام ہے، اللہ ہی اپنے بندوں کو ذریعے ساری چیزیں پوری کرواتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو عرصہ دراز سے انتظار میں رہتے ہیں کہ اس سال بھی اگر احساس نے قربانی ادا کروائی تو ہمیں گوشت نصیب ہوگا، لیکن اللہ ذریعہ ایسا بناتا ہے جو اوورسیز میں ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کے دلوں میں ان لوگوں کی ہمدردی ڈالتا ہے، ان لوگوں کا خیال ڈالتا ہے، اور پھر وہ احساس کے ذریعے ڈونیشن ان لوگوں تک پہنچتا ہے، اور پھر قربانی کا جو گوشت ہے جو سالہ سال صرف محض علی بھائی کتنی فیملی ہیں تو صرف قربانی کے موقع پہ ہی گوشت جن کے گھروں میں نصیب ہوتا ہے۔ یار میں نے دیکھا ہے نا، میں نے پوچھا ایک فیملی سے، جی فہد، میں نے کہا بھائی آپ کے پاس فریج ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا ڈیپ فریزر ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا اتنا گوشت کیا کریں گے آپ؟ تو انہوں نے پتہ ہے کیا بولا؟ جی، وہ کہنے لگے کہ ہم اس گوشت کو مسالہ لگا کے سکھا لیں گے اللہ اکبر، اور پھر استعمال کریں گے۔ اور کہنے لگے، انہوں نے بتایا مجھے ناظرین کہ پچھلے برس کا جو ان کے پاس گوشت پہنچا تھا وہ 6 مہینے استعمال کیا تھا انہوں نے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے استعمال کیا؟ انہوں نے کہا ہم سکھا لیتے ہیں، بالکل سوکھ جاتے ہیں، جب ہمارا گوشت کھانے کا دل چاہتا ہے ہم نکال کے اس کو پانی میں بھگو دیتے ہیں 2-3 گھنٹے، اس کے بعد اسے پکا لیتے ہیں۔ کہنے لگے جب یہ گوشت پکتا ہے تو اس کی خوشبو سے ہمارا آدھا پیٹ بھر جاتا ہے۔ ناظرین، کیا بات ہے، زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں
زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں. کیا بات ہے, بہت خوب. ان پیوند کو دور کریں گے انشاءاللہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے. انشاءاللہ علی بھائی, آئیے. کوئی شک نہیں ہے اس میں, کیونکہ دیکھیں علی بھائی جیسا آپ نے کہا کہ کسی کو نہیں پتا کہ کون سے جانور میں اس کا حصہ ہے. بالکل اور نہ یہ جو ڈونیشن دیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ قربانی کا کوئی کن لوگوں میں پہنچے گا. کوئی کسی سے واقف نہیں ہوتا, جو گوشت لے رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کس نے ان کے لیے حصہ بھیجا ہے. بالکل صحیح. لیکن وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کس نے انتظام فرمایا. ارے تم تو اٹھ جاؤ, تم بیٹھے ہوئے ہو کاہے کے لیے, کھڑی ہو, چلو. علی بھائی یہ بتائیے ناظرین, یہ دیکھیں یہ کتنے فرباہ جانور ہیں, کتنے صحت مند, تندرست اور توانا. ٹھیک ہے, ان جانوروں کو قربانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جانور, آپ تمام معزز خواتین حضرات کے لیے کھڑے ہیں, اور ان جانوروں کو آپ دیکھیے. آپ ہمیں ایک ٹیلی فون کال کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح قربانی کے ان جانوروں کو خرید فرمائیں. آپ لوگوں کو, آئیے فہد, آپ لوگوں کو یہ ضرور سوچنا ہے کہ ہم انشاءاللہ قربانی کے دن آپ کو بتائیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا انشاءاللہ. سو علی بھائی ایک مین چیز یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے جو تھوڑی سی جگہ خالی ہو گئی ہے, جو رہتی ہے, اس کو بھی بھرنا چاہیے. اور محض صرف 2 دن رہ گئے ہیں, ابھی 2 سے 3 دن کا وقفہ رہ گیا عید کے آنے کے موقع پر, تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جو تھوڑا سا گیپ رہ گیا ہے جس میں مزید جانور آ سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اگر یہ ڈونر حضرات احساس کے ساتھ تعاون کریں تو یہ جگہ بھی ہے, یہ بھی بھر سکتی ہے. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین کے اوپر کہ کس طریقے سے ابھی رات کے اس پہر میں بھی ہمارے جو والنٹیئر ہیں, کیئر ٹیکر ہیں, وہ قربانی کے جانوروں کا خیال رکھ لیں. کھلائی پلائی کا بھی انتظام ہو رہا ہے, ان کی صفائی کا بھی انتظام ہو رہا ہے. علی بھائی پلیز یہاں پہ آئیے, آپ یہاں پہ بیٹھیے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بھی رات کے اس پہر میں بھی پاکستان میں رات کا 2:15 بج رہا ہے, لیکن ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے اپنے گھر کے جانور ہیں, والنٹیئروں کے, کہ یہ پوری ٹیم اس وقت موجود ہے, خیال کرنے میں بالکل مگن ہے, بغیر کسی نیند کی پرواہ کیے بغیر. تو بڑی خوشائن بات ہوتی ہے, جیسے ابھی علی بھائی نے بھی کہا کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے ایک تو ڈونر حضرات کی, اور مجھے لگتا ہے علی بھائی ہمارے مہمان ہیں جانور, کیونکہ بڑے تھوڑے عرصے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. یہ بھائی دیکھیے, ان جانوروں کی بے چینی, بے قراری جو ہے نا, وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں خدائے بزرگ و برتر کے حضور قربان ہونا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ کیا سنا رہے ہیں, کوئی تازہ کلام ہمارے ناظرین کے لیے لائے ہیں؟ بسم اللہ. در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے. واہ واہ واہ. در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے. وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. در حضور کو پلکوں سے اپنی صاف کروں. در حضور سے اپنی صاف کروں کہ آنکھیں در پہ بچھا
کی آرزو ہے مجھے کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے تم ہی بنا سعید کی آقا واہ سبحان اللہ تم ہی بنا گے بگڑی سعید کی تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے در حضور پہ جاؤں وہیں کہو جاؤں غلام خود کو بنا لے کیا بات ہے کی آرزو ہے مجھے در رسول پہ جانے سلامت رہیے ماشاءاللہ کی آرزو ہے مجھے در رسول پہ جان آرزو ہے مجھے اور یہی ہے ہر مومن مسلمان کی آرزو کوشش یہی ہے کہ کسی طرح در نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے ناظرین محترم تمام تر زندگی کی جو رانائیاں ہیں جو خوشیاں ہیں دلکشیاں جتنی ہیں وہ سب انسان کو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بس لے جانا چاہتی ہیں ہمارے آقائے دو جہاں کا کمال کیا ہے پوری کائنات کو انہوں نے اپنے سامنے بنتے ہوئے ترتیب ہوتے ہوئے دیکھا ہے کائنات کی ہر شے سے وہ واقف ہے ایک بات ہے کہ پروردگار عالم نے کائنات تخلیق کی اپنے محبوب آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ اس کائنات کا نور ہے آپ ہی کے نور سے یہ چاند ستارے موجود ہیں آپ ہی کے نور سے کائنات میں نور موجود ہے کائنات کا ہر آدمی جب اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو یہ ہمارے آقائے دو جہاں کا صدقہ ہے ناظرین کیا بات ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے در اقدس سے وجود پاتا ہے ناظرین محترم اس کائنات میں انسانیت کا جو درس دیا ہے وہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو آج پوری دنیا میں بڑی سے بڑی تنظیمیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو بڑی سے بڑی تنظیمیں قائم ہیں یہ ہمارے آقائے دو جہاں کا صدقہ ہے سبحان اللہ
کہ جس کی وجہ سے آج انسانیت اس دنیا میں موجود ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت آقائے دو جہاں سرکار معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور کردار کا نام ہے۔ اب میرے پاس کنٹرول سے ایک پیغام آ رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کیا پیغام۔ یونائٹڈ کنگڈم یعنی لندن سے بہادر علی صاحب نے 195 پاؤنڈ میں 3 شیئرز دیے ہیں گائے کے، ماشاءاللہ، اور انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ ان تینوں شیئرز کو جہاں مناسب سمجھیں وہاں تقسیم کر دیا جائے۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد ایک پیغام اور ہے ناظرین۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یعنی امریکہ سے وجاہت رضوی صاحب ہے، پاکستان میں انہوں نے بھی ایک شیئر خریدا ہے۔ رضوی صاحب، آپ امریکہ میں کہاں پر ہیں؟ ذرا فون کر کے تو بتائیے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جس طرح حکم صادر فرمایا ہے کہ اس حصے کو بھی ضرورت مند افراد تک پہنچا دیا جائے۔ نیو جرسی USA سے ہیں مسز عتیقہ شاہد۔ مسز عتیقہ شاہد نے نیو جرسی سے 220 پاؤنڈ 2 شیئرز انہوں نے پاکستان میں دیے ہیں اور 2 شیئرز صومالیہ میں دیے ہیں۔ میری بہن، پروردگار آپ کو ہمیشہ خوشیوں میں رہے، کامیابی میں، کامرانیوں میں رہیں، آمین الہی۔ اور آپ کے اہل خانہ ہمیشہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں رہیں۔ پروردگار کبھی بھی آپ کو کسی کا محتاج نہ ہونے دے۔ آمین آمین اللہ ہر بلائے ناگہانی سے آپ کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے والے ویسے بھی کبھی پریشانیوں سے ہمکنار ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ حکم کرتا ہے نا، حکم دیتا ہے کہ اپنے آنے والے مسائل کو صدقہ خیرات دے کر دور کر دو۔ بے شک۔ تو جب حکم اللہ نے کر دیا تو کسی کی جرت کیا ہے کہ وہ اس حکم کو نہ مانے؟ ارے مالک کائنات تو وہ ہے جس نے کہا ہو جا تو دنیا آباد ہو گئی، کیا بات ہے۔ کائنات آباد ہو گئی۔ مالک نے کہا، پہاڑوں کو حکم دیا کہ پانی پر زمین کا فرش بچھا کر اس نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ یہاں مستحکم ہو جاؤ، اور وہ پہاڑ اس زمین پر مستحکم ہو گئے۔ آپ ذرا غور کریں نا ناظرین کہ پروردگار کے حکم پر یہ زمین آباد ہے، آسمان موجود ہے۔ اب ہم یہ گفتگو آگے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس USA سے کال ہے، امریکہ سے۔ جی ہلو، السلام علیکم۔ ہلو 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 جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے پروردگار کا۔ مالک کائنات نے جو یہ کام کرتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے بہت اچھا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے اچھی چیز یہ ہمارے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے اس چیز سے۔ ارے بس آپ نے اتنا کہہ دیا، ہمارا حوصلہ، ہماری ہمت بڑھ گئی، آپ یقین کر لیجئے۔ سر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مولا پنجتن پاک کے صدقے آپ کو صحت، زندگی، تندرستی دے، اور یہ کام آپ سالہ سال کرتے رہے۔ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ قربانی کرنا، جی، پھر جانا، نوکری سے چھٹی لینا، پھر جانور دیکھنا، کیونکہ یہاں جانور ملتے بھی بڑے مشکل سے ملتے ہیں۔ پھر اپنے وطن کی طرح آپ ان کو اپنے گلی محلوں میں قربان بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے، قربان نہیں کر سکتے آپ، ان کو ٹہلا نہیں سکتے، ان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آپ لیں تو ان کو فارم ہاؤس پہ ہی چھوڑ دیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے جانور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو آپ بتائیں سر، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کی خدمت کے لیے؟ میں کیا ڈونیٹ کروں؟ جو آپ بولتا ہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پروردگار کیا بات، آپ کو اتنا نوازے، اتنا عطا فرمائے
کہ آپ سال کے 12 مہینوں میں لوگوں کو تقسیم کرتے رہیں، بانٹتے رہیں۔ کیا بات ہے، آمین سر، آپ کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ گئی ہے۔ کٹ گئی ہے میری آواز؟ میں نے کہا پروردگار جی، آپ کو صحیح اتنا آ رہی ہے عطا فرما دے، اتنی رحمتیں نازل کر دے کہ آپ سال کے 12 مہینے اللہ کے بندوں میں رزق تقسیم کرتے رہیں، اور آمین، کیا چاہیے اس کے آمین، علاوہ؟ آمین، آمین۔ ہے فہد؟ آمین آمین آمین۔ تو سر بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سارے دیکھنے والے ویورز، آپ کے جتنے مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ساری چیزیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے ان سے دعا کرائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو تا قیامت حیات رکھے اور انشاءاللہ۔ صحت زندگی تندرستی دے تاکہ ہم یہ کام کر سکیں۔ آمین، الہی آمین۔ دیکھیں، ایک بات تو یاد رکھنے کی ہے آپ کو کہ پروردگار عالم کے لیے جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں بلائیں ویسے ہی ٹال کیا دیتا بات ہے۔ ہے، اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، مالک کائنات، اپنی رحمتوں میں آپ کے والدین کو سدا شاد و آباد رکھے، سدا جیتا آمین، رکھے، آمین، اور آمین، سدا ان کی عمروں میں اضافہ فرمائے۔ آمین، الہی آمین۔ آمین 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 الہی آمین سر۔ بہت شکریہ۔ تو میری طرف سے آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں سر؟ بکرا کروں، گائے کروں، جیسا آپ بولیں۔ نہیں، آپ کو جو گنجائش بنتی ہے آپ وہ کام کیجئے۔ جی جی سر، بالکل میں ابھی آپ کے انہی سے بات کر کے جی، آپ کے آپریٹر سے اور میں اپنی بکنگ کراتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ایسا یہ نیک کام کر کے رکھیں، جاری رکھیں، اور ہم آپ کو دیکھتے رہیں تو ہمیں سکون ملتا رہے اور ہمیں اور طاقت ملے کہ ہم یہ والے کام کریں۔ الہی آمین ثم آمین۔ بہت بہترین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے، پروردگار ہر بلائے ناگہانی سے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے، الہی آمین، آپ کے والدین کو سدا شاد و آباد رکھے۔ آمین۔ آمین 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 الہی آمین۔ بڑی نوازش آپ کی، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، دیکھیے ایسے بھی ہمارے ویورز ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ کیا بات ہے، اگر میں کہہ دیتا فہد کہ نہیں آپ اتنے کر لیں تو بری بات ہے نا۔ میں نے اور یہی کر کہا بھی کہ جو آپ دیتے کی آپ کی گنجائش محبت بنتی میں۔ ہے، بالکل ہو جاتا، جو گنجائش بنتی ہے وہ کر دیں۔ اور آپ مجھے ہمارے یہاں سے جانور خرید کے آپ مجھے پھر اطلاع دلوائیے کہ آپ نے کیا خریدا ہے، تاکہ پھر میں اناؤنس کر سکوں اس بات کو۔ فہد، یہ مجھے بتائیے کہ یہ کون سا جذبہ ہے، کون سی سوچ ہے کہ آدمی اپنی محنت و مشقت کی کمائی اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے؟ میرے خیال میں علی بھائی یہ بھی کسی نیکی کا صلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ بالکل، ورنہ کتنے مال و دولت والے لوگ ہیں ان کے دل میں یہ چیز نہیں آ پاتی۔ جی، تو یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایسی اللہ نے عاجزی پیدا کی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اللہ یا اکبر، پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے، یا گھر کی نہ ہونے کی ایک نعمت کیا ہوتی ہے، اور یہ چیز آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی اور پہ تکلیف آئے، تو میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو میرے یہ بہت اچھی خوشائن بات ہوتی ہے کہ اور آپ ہی لوگوں کی وجہ سے، جیسے آپ لوگ ڈونر حضرات ہیں ہمارے ساتھ، آپ لوگوں کی وجہ سے بہت سارے گھنارے چل رہے ہیں، اور ابھی سے نہیں چلتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشائن بات ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اچھی بات جو مجھے لگتی ہے کہ آپ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں ان لوگوں کو، پہچانتے بھی نہیں ہیں، صرف اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے ان لوگوں کے لیے مدد کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی خوشائن بات ہے۔ ابھی میں چاہوں گا کہ ابھی جو میرے ساتھ ایک کالر حضرات تھے ہمارے موسیٰ بھائی، انہوں نے علی بھائی 4 عمران بھائی تھے ہمارے یو ایس اے سے، انہوں نے 4 شیئر کیا اعلان کیا ہے پاکستان کے لیے، 4 شیئر کا اعلان کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ $340 جی انہوں نے خرچ کیے پاکستان کے لیے، انہوں نے 4 شیئر کا اعلان کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی علی بھائی۔ یہی لوگ ہیں ماشاءاللہ، جن کی سلامت وجہ رہے سے بھائی۔ یہ جو لوگ مستحق ہیں ان کے گھر آباد رہتے ہیں، چولہے جلتے رہتے ہیں، گھروں میں راشن پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ ہماری دعا ہے پروردگار اپنی اولاد آدم پر اپنی رحمت نازل فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، آمین، جو حاجت مند ہے ان کی حاجات دور فرما، ان کی حاجات پوری کر دے۔ پروردگار جو تجھ سے ملتمس ہے، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین، الہی آمین۔ کیوں ناظرین یہ دعائیں ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ جب ہم آپ کسی کو دعائیں دیں گے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس پر اپنی رحمت نازل کیا کرو۔ بات ہے علی بھائی، بہت خوب، بہت خوب۔
اور ایک بات اور ناظرین بہت زبردست یاد آئی ہے مجھے، اور وہ بات یہ ہے کہ زندگی کو زندگی سمجھ کر زندگی گزارنا دنیا کا سب سے بہترین کام ہے۔ یاد رکھیے یہ زندگی نہ ہماری ہے نہ آپ کی ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس زندگی میں اس زندگی کو فروزاں کر دے، درخشاں کر دے۔ اس زندگی کو پروردگار اپنی رحمتوں سے روشن، اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے ناظرین، اس دنیا کو باقی رہنا نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم نہ ہوں گے، کوئی ہم سا ہوگا۔ اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ سب چلے گئے، بے شک علی بھائی، جو ہیں انہیں بھی ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ ہم تو یہ سمجھ لیجئے ہم اور آپ ٹرانزٹ پیسنجر ہیں، مسافر ہیں، مسافر ہیں، بے شک ٹرانزٹ پیسنجر ہیں، کہ ہم وہاں سے آئے ہیں، یہاں رک گئے، اور جب ہمیں آواز دی جائے گی تو پھر ہم یہاں سے اپنے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ ہم اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آئے اور ہم اس کی بندگی نہ کر پائے تو پھر کس بات کی زندگی، کس بات کا فائدہ۔ کیا بات ہے۔ اب ہمارے پاس اناؤنسمنٹ ہے ایک اور، مسز عباس ہیں امریکہ سے، پاکستان میں انہوں نے ایک شیئر خرید کر دیا ہے کہ یہ حصے پاکستان میں موجود غربا میں تقسیم کر دیے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یونائٹڈ کنگڈم یعنی یو کے سے، لندن سے کس کی کال ہے۔ ہلو، ہیلو، السلام علیکم علی بھائی، طارق باجوہ بول رہا ہوں۔ کون بول رہے ہیں؟ طارق باجوہ بول رہا ہوں۔ ارے باجوے صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بہت زبردست ہوں۔ آپ مانچسٹر میں بیٹھے ہیں اس وقت؟ ماشاء جی، میں مانچسٹر میں ہوں۔ او ہو، اور باجووں سے تو ویسے ہی بہت خوف آتا ہے آپ کو بھیا۔ یاد کر رہے ہیں، آپ کی کمی ہے، ادھر آ جائے جلدی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے باجوے۔ طارق، گھر میں سب خیریت ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ جی سب خیر کریے، سب ٹھیک ٹھاک۔ طارق بھائی بھی ٹھیک ہیں؟ جی سارے ٹھیک ہیں جی بھائی، سب بس ٹھیک ہیں الحمد للہ۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ جی ضرور، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری ڈونیشن بھی جو ہے نا۔ کیا ڈونیشن کیا کیا ہے آپ نے؟ میرا میں کٹ 50,000 ہے 50,000۔ ٹھیک ہے، میرا کنٹرول مجھے بتا دے گا۔ طارق بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہے اور ہمیشہ جیتے رہے، تھینک یو سر، اور اللہ تعالیٰ آپ تھینک یو کو سر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو اور عزتوں سے نوازے۔ آمین الہی آمین۔ تھینک یو سر۔ دیکھیں یہ ہیں سب وہ لوگ کہ جو غریب کی مدد کرنے کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ بے شک علی بھائی۔ کیا فرماتے ہیں آپ بتائیے؟ علی بھائی جیسا بھی آپ نے کہا نا، ہم ٹرانزٹ پیسنجر ہیں، یس، ہمیں اپنے آنے کا تو پتہ چل سکتا ہے لیکن جانے کا پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ ایسی تلخ حقیقت ہے کہ واپسی کا کوئی وقت تعین نہیں ہے، کہ جتنا ہو سکے اپنے اس موجودہ وقت میں دوسروں کے کام آ سکے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو احساس کا پلیٹ فارم صرف آپ کے لیے ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کے لیے راشن پہنچا سکتے ہیں، گھروں میں پینے کے صاف پانی کا انتظام کر ارے سکتے یار ہیں۔ پانی آپ نے کہہ دیا تو ہمیں یاد آ گیا، اے بھیا ڈائریکٹر صاحب پانی بھجوا دیں۔ نہیں، اگر نہیں بھیج رہے تو آپ کا بھی اناؤنس کر دیں ہم۔ چلے جی جی علی بھائی، باقی جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ ہم لوگ نہ صرف کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے ہیں لوگوں کے لیے، ان مفلوق حال لوگوں کے لیے، وہ مجبور لوگوں کے لیے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو کسی کے آگے دستے سوال نہیں کرتے، یہ حقیقی معنوں میں وہ مجبور لوگ ہیں یار، کہ بہت سے کیسی کے گھروں میں۔ عجیب بات ہے جی فہد علی بھائی، کہ ایک آدمی بھوکا بھی ہے، گھر میں بچے بھی بھوکے ہیں، جی اس کے باوجود وہ سوال نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ علی بھائی، ابھی ہم لوگ لاسٹ ٹائم انٹیریئر گئے تھے، وہاں پہ ایک صاحب ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں راشن دے دیں، لیکن میرے بچوں کے سامنے نہیں دیے گا، میرے بچے میری بڑی عزت کرتے ہیں۔
मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी अगर आप मेरे बच्चों के सामने देंगे। अल्लाह आप अकबर, अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला तू अपना फजल फरमा मेरे पालने वाले। ओहो हो, कितनी दुख की बात है यार फहद जी अली भाई। कि आदमी इतना मजबूर बेबस हो जाता है। वैसे लातादाद लोग हैं जो इस हवाले से बात करते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक और हमारे पास कंट्रोल से ये पैगाम है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से खादिम आवान साहब हैं। आवान साहब ने पाकिस्तान में एक शेयर ख़रीद कर दिया है कि ये ज़रूरतमंद अफराद तक गोश्त पहुँचा दिया जाए। खादिम आवान साहब, आपको अल्लाह ताला अपनी रहमतों में रखे, अल्लाह आमीन आपको आमीन इलाही आमीन। और अता फरमाए कि आप गरीबों की मदद में आगे बढ़ते चले जाएं। दूसरा एक अनाउंसमेंट और है, ये है नादिर हयात साहब का यूके से। इन्होंने नादिर हयात साहब ने सोमालिया के गरीब और मजबूर लोगों के लिए एक शेयर का एहतमाम किया है और उन्होंने कहा है कि ये शेयर वहाँ सोमालिया के रहने वाले गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। तो आवान साहब, आपकी जानिब से भेजा हुआ ये शेयर इंशाअल्लाह ताला ईद उल अज़हा के पहले ही दिन वहाँ सोमालिया में रहने वाले गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जनाब। लाइए भैया, ले आइए, लाइए। बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती साहब को दे, ये ना आप लें, आप पानी पिएंगे? दे दिया अली भाई, आप पिए। तो बस गुजारिश है अली भाई कि जो वक्त हमारे पास रह गया, बड़ा मुख्तसर सा वक्त है, महज 1-2 दिन का टाइम है हमारे पास, तो कोशिश कीजिए कि जो घराने इंतज़ार में जो एहसास से उम्मीद लगाए बैठे हैं, और एहसास की पूरी टीम आप लोगों से उम्मीद लगाए बैठी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का डोनेशन हमारे साथ शामिल हाल हो सके और लोगों की चीज़ों को पूरा कर सकें। एक और कॉल है मेरे पास, मिसेस आयशा एजाज साहिबा, इनका ताल्लुक है यूके से और इन्होंने 100 पाउंड का अतिया किया है। अली भाई 5 शेयर दिए हैं। देखिए, लोग सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, लोग पूरे दुनिया में जितने भी जहाँ भी हमारे मुसलमान बहन भाई मजबूर हैं उनके लिए बात की जा रही है। एक और कॉल मुझे मौसूल हुई है हमारे कंट्रोल रूम में, हमारी बहन है अलीज़ा हक और इनका ताल्लुक यूएसए से है और इन्होंने 5 शेयर दिए हैं पाकिस्तान में। $425 का डोनेशन दिया है भाई इन लोगों ने। मैं आपको एक बात बता दूं जी अली भाई प्लीज। $1 की वहाँ बहुत अहमियत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है नाजरीन, जो अमेरिका में लोग रहते हैं, जो कनाडा में रहते हैं, जो बरतानिया में रहते हैं, वो सब जानते हैं कि कितनी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये पाउंड डॉलर कमाए जाते हैं। और जिन्होंने अभी $425 जी $425 अपनी मेहनत और मशक्क़त की कमाई से अदा किए हैं और एक कुर्बानी के जानवर ख़रीद कर इसमें शेयर लिया है इन्होंने और ये कहा है कि ये गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। नाजरीन, मुँह से कह देना बड़ी बात है, उससे बहुत बुलंद तरीन बात यह है कि आप अपनी जेब से पैसे ट्रांसफ़र कर दें कि जनाब ये अल्लाह की राह में खर्च कर दिए जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इस सुन्नत को आलम इस्लाम मनाता है। आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि हुजूर ये कुर्बानी क्या है? हमारे आक़ाए दो जहां ने फरमाया कि कुर्बानी तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है। तो नाज़रीन, उस सुन्नत को पूरा करने के लिए आलम इस्लाम के तमाम लोग इस कोशिश काबिज जस्तजू और लगन में रहते हैं कि किसी भी तरह कुर्बानी में शमूलियत हो जाए या कुर्बानी अपनी जानिब से कर ले। हाँ, एक बहुत अहम तरीन बात है जो आप तक पहुँचानी है और वो बात ये है कि कुर्बानी फ़र्ज़ है हर उस शख्स पर कि जो साहिब हैसियत है। ऐसा नहीं है कि घर में किसी एक ने कुर्बानी कर दी तो हम सब ये कहते हैं कि जी कुर्बानी हो गई। जो साहिब हैसियत है, जिसको अल्लाह ने रिज़्क़ और रोज़ी में फरावानी अता की है, जो ख़ुद कमा रहा है,
उस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी करें या शेयर ख़रीद के दें, ये आप पर मुनहसर है। देखिए, कुर्बानी का जो मामला है वो मामला क्या है। आप अपनी जानिब से कुर्बानी कर सकते हैं, आप आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अक़दस पर कुर्बानी पेश कर सकते हैं, आप अपने बुज़ुर्गों के लिए उनके नाम से कुर्बानी पेश कर सकते हैं। जो लोग इस दुनिया से चले गए मरहूमीन के लिए उनके नाम पर कुर्बानी की जा सकती है। और फिर कुर्बानी अल्लाह के नाम पर होती है और उस कुर्बानी को परवरदिगार ही अपनी रहमतों से सरफराज कर देता है। नाज़रीन, कुर्बानी दीवाने पर या सौदाई पर वाजिब नहीं है, लेकिन जो ज़ी शऊर हैं, जो साहिब हैसियत हैं, जो साहिब माल हैं, उनके ऊपर कुर्बानी अशअद ज़रूरी है। बेशक ये इंतहाई एक दीनी मामला है जो बार बार आप तमाम दोस्तों तक पहुंचाया जाता है। क्या फरमाते हैं आप? बेशक अली भाई, ये ऐसा फरीज़ा है जो हर साहिब इस्तिताअत पे फ़र्ज़ करार दिया गया है। हमारे बहुत सारे डोनर्स हैं, वो हमसे बात करते हैं, बताते भी हैं कि हमारा बस चले तो जितने भी लोग यहाँ पे गोश्त के इंतज़ार में पाकिस्तान में, उनके लिए कुर्बानी का गोश्त पेश कर दिया जाए। लेकिन आपको पता है अली भाई, दुनिया भर में महंगाई बढ़ चुकी है। जितना वो कोशिश हो पाती है उनसे, जितना हमारे उन बहन भाइयों से बन पाता है, एहसास का साथ देते हैं। ये मेरे ख्याल में कोई छोटी बात नहीं है कि इतने बड़ा एक टारगेट आपने सेट करना हो और उसे वो बेस करता हो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर कि जहाँ पे उनके दूसरे अखराजात भी हैं। लेकिन वो ख्याल इस बात का बिल्कुल करते हैं कि हमारे अपने लोग, हमारे अपने वतन के शहरी जो है मुश्किलात में इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, उन लोगों से नहीं बन पा रहा महंगाई की वजह से। देखिए, यहाँ के कन्वर्जन रेट पर वहाँ में फ़र्क है, वहाँ का थोड़ा दिया भी बहुत बन जाता है यहाँ पे। तो ये आसानी होती है उनको कि अपने पाकिस्तान में एक तो उनकी फ़र्ज़ की अदायगी भी हो जाती है, और जो अपने बहन भाई हैं जो यहाँ पे रूट्स हैं, जो क्योंकि बहुत से ओवरसीज जो हैं आपको पता है पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, यहीं से वहाँ पे पहुँचे हैं रोज़गार हासिल करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से किस शोबे में उनकी मदद करनी है। अभी एक और मुझे अनाउंसमेंट मौसूल हुई है, हमारी एक बहन है मिसेस फरहत साहिबा, और इनका ताल्लुक USA से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने एक शेयर दिया है। अच्छा, इनकी तलकीन है कि एक शेयर दिया है इन्होंने पाकिस्तान में, और ये चाहती हैं सबसे ज़्यादा जो ज़रूरतमंद फैमिली हो ये गोश्त उन तक पहुँचाया जाए। अली भाई, हमारी बहन इंशाअल्लाह ताला, अगर आपने कंट्रोल पर ये लिखवा दिया है तो अल्लाह बेहतर जानता है, इंशाअल्लाह आपका नाम इसी तरह लिखा गया होगा कंट्रोल पर कि आपके कहना यह है कि ये गोश्त इंतहाई ज़रूरतमंद घरानों तक पहुँचाया जाए, और अल्लाह करेगा कि उन्हीं घरानों तक पहुँचेगा ये। जी, परवरदिगार आपको बहुत रहमतों में रखे और खुशियों में रखे। और मेरी बहन, आप खुद अपने तौर पर ये सोच रही होगी कि आपने नेक काम किया है, और आप अपने दिल से पूछिएगा कि आपका दिल क्या कहता है। दिल यही कहता होगा कि आपने नेकी और भलाई का काम किया। अली भाई, जिस तरीके से हमारे पास हमारे मजबूर बहन भाइयों की एक तवील फहरिस्त है कि जो इस इंतज़ार में कि क्या इस साल भी इनको कुर्बानी का गोश्त नसीब हो पाएगा, तो ये वो डोनर हज़रात हैं हमारे बहन भाई जो ओवरसीज़ में रहते हैं, UK USA में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ भी एहसास की ये ट्रांसमिशन देखी और सुनी जाती है, उन लोगों की वजह से ही, उन लोगों की मरहून मिन्नत ही ये सारी चीज़ें पूरी होती पाती हैं। मैं चाहूँगा कि और भी जितनी कॉल्स आएँ आपकी, तो वो लोग जो अभी तक महरूम हैं उनको एक उम्मीद जाग जाती है कि जितनी ज़्यादा कॉल्स आएंगी एहसास की जानिब से, उतने ज़्यादा जानवरों की परचेजिंग होगी और ज़रूरतमंदों के घरों में अली भाई गोश्त पहुँच पाएगा। 100% ऐसा ही है। और नाजरीन देखिए, एक बात और सुन लीजिए, हम और आप मिलकर इंशाअल्लाह खुशियों के साथ, खुशियों कामयाबियों के साथ इस ईद उल अज़हा को मनाएंगे। इस खुशियों कामयाबियों में उन लोगों को ज़रूर शामिल हाल रखिएगा कि जो मदद के मुस्तहिक़ हैं। और एक मेरा पैगाम हमेशा मैं अपनी ट्रांसमिशंस में देता हूँ कि कभी कोई ज़रूरतमंद आपके पास आए ना, तो उसकी ज़रूरत पूरी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि परवरदिगार आलम का हुक्म क्या है मैं आपको याद दिलाता चलूँ। मालिक कायनात ने, मालिक दो जहां ने, खालिक अर्ज़ व समा ने यह कहा है कि अगर कोई अपनी ज़रूरत लेकर
تمہارے دروازے تک آتا ہے تو سمجھ لو کہ اسے تمہارے دروازے کا راستہ میں نے سکھایا کیا ہے۔ بات ہے، بہت اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے۔ ہم دوستو اس وقت ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں، اور تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ جب تک ہم واپس نہ آ جائیں بس انتظار کیجیے گا۔ لا